لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود ولا وقت معدود. والصلاة والسلام على حبيب الله وحبيبنا نبي الله ونبينا سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا يعصوب الدين إمام المتقين مولى الموحدين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين المنيبين الهادين وسيما إمام زماننا هذا بقية الله في الأرضين. صل على محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. واللهم لعن قتلة أمير المؤمنين وآله وأصحابه. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. درود پڑھیے محمد. عزاداران امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام، سورہ انبیاء کی اس آیت نمبر 73 کے ذیل میں، 73ویں آیت کے ذیل میں کچھ رائز آپ کے سامنے بیان کیے ہیں. جیسا کہ میں نے بیان کیا کہ قرآن مجید کتابی شکل میں ہے، ریٹن فارم میں ہے. پیغام، میسج، الفاظ، ورڈکٹ تو موجود ہے، اس کی ٹون نہیں ہے، لہجہ نہیں ہے. اور کسی بات کو سمجھنے کے لیے لہجہ بہت مفید ہوتا ہے. لہجہ قرآن ذات گرامی محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کہ اگر اس لہجے میں قرآن کو سمجھا جائے، سنا جائے تو یقیناً بہت آسان ہوگا کہ کس طرح سے کون سی آیت کس مزاج میں مخاطب ہے. ائمہ کی احادیث کی روشنی میں میں کوشش کرتا ہوں کہ اس آیت کو بلا تشبیہ لہجہ ائمہ کو آپ کے سامنے بیان کر سکوں. ارشاد ہو رہا ہے ہم نے
انہیں امام بنایا. بگننگ آف آیا ہم نے. خدا کتنے ہیں بیٹا؟ 1. صیغہ استعمال ہو رہا ہے جمع کا, سنگل پرسن پلورل ٹرم یوز کر رہا ہے, ضمیر یوز کر رہا ہے. ہم نے. جہاں پر بھی خداوند تعالی اپنی ذات کے لیے جمع کا صیغہ استعمال کرے قرآن مجید میں 2 صورتیں, 2 جہتیں ہیں, 2 ریزنز ہیں. پہلا ریزن یہ کہ بتانا چاہتا ہے کہ ہم کس قدر بزرگ و بالا و برتر ہیں, اپنی کبریائی بتانا چاہتا ہے, اپنی ہائنس بتانا چاہتا ہے. اور دوسری چیز یہ اپنی بات کو جو اس جملے میں کہی جائے گی اس بات کو ایک اتھارٹی, ایک چیلنج کے طور پہ پیش کرنا چاہتا ہے کہ ہم بنا رہے ہیں, گویا تم اگر بناؤ گے تو اس جیسا نہیں بنا پاؤ گے. ہم بنا رہے ہیں, گویا ہم بنا دیں تو کوئی اسے بگاڑ نہیں سکتا. ہم بنا رہے ہیں اس کا مطلب ہم جیسا چاہتے ہیں ویسا بنا دیتے ہیں. ہم بنا رہے ہیں یعنی ہمارے بنائے ہوئے کو تمہاری تائید کی ضرورت نہیں ہوگی. ہمارا بنایا ہوا تمہاری تسلیم کے بعد تمہارے لیے مفید ہوگا, لیکن تم بیعت کرو نہ کرو وہ ہمارا بنایا ہوا امام ہی رہے گا. امام کا مطلب ہے ہادی, امام کا مطلب ہے رہبری کرنے والا, ہدایت دینے والا. اس کے لیے تخت پہ ہونا ضروری نہیں ہے, بہت ممکن ہے تخت پر کوئی اور موجود ہو اور ہدایت لینے کے لیے کھیتوں میں اس شخص کے پاس آئے جو زمین میں بیلچا مار رہا. تخت خلافت پہ کوئی اور بیٹھا ہو اور تلاش کرتے ہوئے صحرا میں اس امام کے پاس آئے کہ جس کو امام نے امام بنایا. ایک واقعہ بیان کر دوں. ایک شخص آیا اور آ کر, ظاہراً خلیفہ اول جناب ابو بکر کا وقت ہے, اور آ کر کہا کہ بھائی میں اپنی امانت واپس لینے آیا ہوں پیغمبر سے. کب پیغمبر سے امانت؟ کہا پیغمبر نے کہا تھا, ایک مرتبہ پیغمبر آئے تھے اور مجھ سے ملاقات ہوئی اور مجھ سے پھر کہا کہ جب تم کبھی ہمارے پاس آؤ گے تو ہم تمہیں اس ایک اونٹ کے بدلے, حضور کو میں نے ایک اونٹ دیا تھا, کہ اس ایک اونٹ کے بدلے تمہیں اس سے زیادہ عطا کریں گے. اور میں یقین کرتے ہوئے, کیونکہ سب لوگوں نے کہا یہ سچا ہے, صادق ہے, امین ہے, امانت دار ہے, میں نے اونٹ دے دیا اور اب میں آیا ہوں, مجھے امانت واپس چاہیے. مدعی ہے کہ کوئی گواہ ہے؟ کہ پیغمبر کی بارگاہ میں آیا ہوں, گواہ کیسا؟ پیغمبر خود تائید کرنے کا, ان کا تو وصال ہو گیا, وہ تو دنیا سے گزر گئے. کہ یہ کیسے ساتھ رہیے گا, کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ حق کو, سچ کی بات بتانے والا نبی چلا گیا اور میرے حق کا کسی کو بتا کر نہیں گیا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو پیغمبر کہتا تھا اپنے حقوق کی ادائیگی کرو, جو تمہارے اوپر جس کے حق ہے انہیں ادا کر کے جاؤ, کیسے بغیر دیے چلا گیا؟ کہ ان کا نائب کون ہے؟ کہ یہ خلیفہ یہ ہے ان کی جگہ پہ. کہ ٹھیک ہے تو آپ سے مطلوب ہے. کہ میں خلیفہ تو ہوں لیکن میرے پاس وہ اونٹ تو نہیں ہے, یہ اونٹ لے جاؤ. اب دیکھا جب بات باہر ہونے لگی کہ ایک اونٹ کے چکر میں خلافت نقطہ دار ہو رہی, کہ یہ اونٹ لے جاؤ. کہ یہ اونٹ تھوڑی چاہیے, وہ تو خاص اونٹ تھا جو میں نے حضور کو دیا تھا. مجھے تو وہی اونٹ چاہیے یا اس جیسے اونٹ چاہیے, یا وہی اونٹ چاہیے یا اس جیسے. اب بات کو رفع دفع کیا, کٹی کیسے بٹھاؤ, کھلاؤ پلاؤ, جب تک ہم کچھ دیکھتے ہیں کس طرح حل کیا جا سکتا ہے. کوئی حل نہ ملا, درے مشکل کشا پہ. اللہ کون سی گاڑی ہے حضرت؟ یہ گاڑی یہاں پر کھڑی ہے پارکنگ سے ایگزٹ پوائنٹ پہ, YGS 07X, YGS
07X. ایک یہ گاڑی ہے, اگلی دفعہ لفٹر منگوا لے. EHE02E, EHE02E. کچھ نہیں کہا جائے گا, آپ اٹھ کے چلے جائیں اگر آپ کی ہے تو, جزاک اللہ خیر. اور تھوڑا سا آگے تشریف لے, چلان کے ساتھ ساتھ دیکھیں پیچھے آنے والوں کو تکلیف ہو رہی ہے, تھوڑے سے فاصلوں کو کم کریے. بارے دیگر درود پڑھے محمد والے محمد. جڑے ہوئے ہیں. اب آ کر سوال کیا جا رہا ہے, عرابی آیا ہے کہ میں نے حضور کو ایک اونٹ دیا تھا, آج وہ اونٹ واپس چاہیے, حضور نہیں ہے تو اس کے نائب سے, ان کے خلیفہ سے, ان کے جانشین سے مل جائے. کہا خلیفہ تو یہ ہے لیکن اونٹ نہیں ہے, جانشین وہ کھیتوں میں کام کر رہا ہے. اللہ اکبر. جانشین کھیتوں میں کام کر رہا ہے. ایک مرتبہ وہ حضرت علی کے پاس آیا, کہا اس طرح سے معاملہ ہے. حضرت علی نے مسکرا کر دیکھا, کہا یہاں رکو, یہاں بیٹھو, یہ خورما کھا کر بتاؤ کیسا ہے, یہ کھجور کھا کے بتاؤ کیسی ہے. میں اونٹ کی بات کر رہا ہوں, آپ خورما کھلا رہے ہیں. وہاں اونٹ کی بات کی, وہ بھی کھانا کھلا رہے تھے. کہ نہیں, یہ خورما تو اس لیے کھلایا ہے کہ تم سے جب حضور نے وہ اونٹ لیا تو تم نے خورما بھی کھلایا تھا. اللہ, تو اس وقت تم نے کھجور بھی پیش کیے تھے, اس لیے تمہیں خورما دیا ہے. اور جہاں تک اونٹ کی بات ہے, کمبر ادھر آؤ, فلاں کل کے پاس جاؤ اور جا کر سلام کرنا اور کہنا پروردگارا اپنے نبی کی امانت کو بحکم جانشین نبی, بحکم علی واپس لینے آیا ہوں, مولا کو زیارت نصیب فرمائے. اس وقت بھی مدینہ منورہ میں وہ پہاڑ موجود ہے جس پہاڑ پہ علی نہیں, علی کے غلام نے آ کر, اللہ اکبر, علی کا خادم کمبر میں آ کر بند کوہ پر, بند ماؤنٹین پر, بند پہاڑ کے در پر اگر آواز دی ہے تو وہاں سے اونٹوں کی قطار نکلی ہے, جس میں بعد میں کہا 7 اونٹ تھے, بعد میں کہا 9 اونٹ تھے. بہرحال تعداد سے بحث نہیں, کمال یہ ہے کہ وعدہ رسول کر کے گئے ہیں, پورا علی کر رہے ہیں. اس مقام پر عربی پلٹ کر کہتا ہے اگر تم محمد کا وعدہ پورا دنیا میں نہیں کر سکتے تو آخرت میں وعدے کیسے پورے کرو گے؟ محمد واہل بیت محمد صلوات اللہ. تم دنیا میں وعدے پورے نہیں کر پا رہے رسول کے, تم آخرت میں رسول کے کیے ہوئے وعدے کیسے پورے کرو گے؟ اور وہ دن کہ جس دن ابھی شبیر بھائی کہہ رہے تھے سب اپنے اماموں کے ساتھ مشہور کیے جائیں گے, تو اس دن وہاں کیا ہوگا تمہارے ساتھ. لیکن اس کے باوجود علی خاموشی سے کھیتوں میں بیلچے چلاتے رہے, یہاں تک کہ خدا کا بنایا ہوا نمائندہ, جس کی پہلی شرط یہ تھی یہدون بامرنا, گائیڈنگ ٹورڈز گاڈ, خدا کی طرف ہدایت کرتا ہے. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ, اور خدا ان کی طرف وحی کرتا ہے. پھر وحی 3 چیزوں کی ہے, فعل الخیرات, نیک کاموں کی وحی, اقام الصلاۃ, نماز کو قائم رکھنے کی وحی. اللہ اکبر. کل میں نے بیان کیا نماز دعا ہے تو دعا مانگی جاتی ہے, پڑھی نہیں جاتی. نماز میں مانگنا شروع کر دے, ترجمے پہ غور کرتے ہوئے مانگنا شروع کر دے, آپ کی توجہ ایک جگہ رہنا شروع ہو جائے گی, کسی دوسری چیز کی ضرورت نہیں. وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ, 3 وحی ہے. فعل الخیرات ایک وحی کرتے ہیں, ایک آرڈر جو ہم اس پہ ریویل کرتے ہیں اپنے امام پر,
وہ نیک کاموں کا ہے، دوسرا نماز کو باقی رکھنے کا ہے، قائم رکھنے کا ہے، تیسرا زکوٰۃ دینے کا ہے۔ بہت تیزی کے ساتھ فعل الخیرات کا، نیک کاموں کا کمال یہ ہے کہ حضور اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ محمد وعجل فرجہم، سنن بیہقی کی روایت ہے، علامہ سیوطی بیان کر رہے ہیں، اہل سنت کی مشہور کتب میں موجود ہے کہ تمہارے تمام نیک اعمال، تمہارے تمام نیک اعمال ایک طرف، ولایت امیر المومنین ایک طرف، اور بلکہ ولایت علی سردار ہے نیک اعمال کی، اگر تمہارے پاس علی کی محبت ہے تو تمام اعمال قبول ہے، اگر محبت نہیں ہے تو کوئی عمل قبول نہیں ہے۔ فعل الخیرات، نیکی ہے ہی یہی، خیر کی جمع ہے خیرات، خیر یعنی نیکی، خیر یعنی اچھائی۔ پھر دوبارہ کہا ہوا جملہ دوہرا رہا ہوں اشارے کے لیے خالی، یاد ہے جس وقت جنازہ پڑھا جاتا ہے کیا کہتے ہیں تکبیر کے اندر؟ اللہ اکبر، اللہم اغفر لہذا المیت، اللہم انہ لا نعلم منہ الا خیرا، میں اس سے صرف خیر جانتا ہوں، صرف نیکی جانتا ہوں۔ حضور یعنی اس مردے نے کبھی برائی کی ہی نہیں، آپ کہہ رہے ہیں خالی اچھے کام کرتا تھا۔ لا نعلم منہ الا خیرا، ساتھ رہیے گا، میں اس سے صرف خیر جانتا ہوں، صرف نیکی جانتا ہوں۔ یہ کیسے شہادت دی جاتی ہے نماز جماعت میں؟ پتہ چلا خیر کا یہاں ترجمہ تمام نیکی نہیں ہے، بلکہ سید الخیر ولایت امیر المومنین ہے۔ خدا صرف یہ جانتا ہوں کہ یہ محب علی تھا، اس لیے گواہی دے رہا ہوں، اب باقی تمام خوبیاں وَإِن كَانَ مُحْسِنًا فَزِدْ فِي إِحْسَانِهِ، اب اگر اچھا تھا تو احسان میں اضافہ فرما، وَإِن كَانَ مُسِيًّا فَتَجَاوَزْ عَنْهُ، اور اگر گناہ کر گیا تھا تو خدا بندہ اس خیر کے صدقے اس سے درگزر فرما جا۔ اللہ روزمرہ کی دلیل ہے، کوئی دو رائے نہیں ہے۔ فعل الخیرات، اقامت صلاۃ کی جب بات ہوئی نا، نماز کی جب بات بھی مرقوم ہے کہ بی بی علی اس دنیا سے گزر گئے۔ کیا کہہ رہے ہو؟ کہاں مسجد میں اس طرح پڑے ہوئے ایک وقت گزر گیا، سجدے میں ہے، کوئی حرکت نہیں ہے، کوئی جنبش نہیں ہے، گویا علی گزر گئے۔ کا پریشان نہ ہو، علی کی نماز میں ہمیشہ یہی کیفیت ہے۔ اللہ اکبر، علی کی نماز میں ہمیشہ یہی کیفیت ہے۔ امام زین العابدین کے سامنے وضو کا پانی لایا گیا تشت میں، اور جب پانی لایا گیا امام نے گریہ شروع کر دیا۔ پوچھنے والے نے پوچھا مولا کس بات نے آپ کو گریہ پہ مجبور کر دیا؟ کہ مجھے اپنے جد علی بن ابی طالب کا وضو یاد آ گیا۔ جب ہمارے بابا علی وضو کیا کرتے تھے تو ان کے چہرے پہ اشک اس طرح جاری ہوتے تھے کہ وضو کا پانی آنسوؤں سے متمایز نہیں ہو پاتا تھا۔ اللہ، خود علی اپنی نماز کے بارے میں پتہ ہے کیا فرماتے ہیں؟ خود علی فرماتے ہیں پروردگارا میں تیری نماز اس لیے نہیں پڑھ رہا کہ مجھے جنت کی طلب ہے، اس لیے نہیں پڑھ رہا کہ آتش جہنم سے خوف کھاتا ہوں، بلکہ اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ تو لائق عبادت ہے۔ یہ دوسرے مقام پہ نماز کے لیے کہا میں اس لیے تیری نماز کر رہا ہوں، ادا کر رہا ہوں کہ تیرے حکم کی تعمیل کر سکوں۔ اللہ، نماز کی کیفیت یہ ہے کہ اگر حالت نماز میں ہو پاؤں میں تیر لگ جائے تو کہا جب نماز پڑھے تو نکال لینا۔ زکوٰۃ کی کیفیت یہ ہے کہ جب حالت رکوع میں ہو اور سائل آ کر سوال کر دے تو اشارے سے انگوٹھی دے دے، اور اس وقت پر بارگاہ الہی سے
اس آیہ ولایت کا نزول ہو جائے کہ یہی ہے وہ لوگ جن کو خدا نے ولی چن رکھا ہے، جو حالت نماز میں، حالت رکوع میں زکات دیا کرتے ہیں۔ انما ولیکم اللہ۔ تین ہی چیزیں تھی جن کی وحی کی جا رہی تھی اس آیت میں۔ دوبارہ دوہرا رہا ہوں، ہم نے انہیں ائمہ بنایا اپنی بزرگیاری کے ساتھ، اپنی کبریائی کے ساتھ، اپنی اتھارٹی کے ساتھ۔ ہم نے ان پر وحی کی فعل الخیرات، نیک کاموں کی، اقامت الصلاۃ، نماز کو قائم رکھنے کی، باقی رکھنے کی، ایتاء زکات اور زکات عطا کرتے رہنے کی۔ زکات عطا کرنے کا طریقہ یہ ہے، جنگ خیبر میں حضرت علی کے ہاتھ سب سے زیادہ غنیمت لگی، کہتے تقریباً 90+ اونٹ تھے اور اسی طرح گھوڑوں کی تعداد تھی اور مال و غنائم تھے۔ تمام باقی اصحاب میں تقسیم کیے گئے، سب لے کے گھر پہنچنا شروع ہوئے، علی بھی لے کر چلنا شروع ہوئے۔ راستے میں جتنے غریب و فقیر آتے رہے، جو ہاتھ پھیلاتا رہا، علی تقسیم کرتے رہے، اور گھر پہنچے تو صرف ایک ذوالفقار علی کے پاس تھی۔ تاریخ ہے، ایک ذوالفقار علی کے پاس تھی۔ جاتے تھے، باغ کا سودا کرتے تھے، باغ بیچتے تھے، گھر آتے آتے گھر میں 2 درہم لے جاتے تھے۔ علی کہتے تھے اگر کوئی خدا کا بندہ، جملہ محسوس کریے گا علی کا، اگر کوئی خدا کا بندہ میرے آگے ہاتھ پھیلائے تو مجھے شرم آتی ہے کہ اسے خالی پلٹا دوں۔ اللہ اکبر، مجھے شرم آتی ہے کہ خدا کا بندہ، خدا کے ہوتے ہوئے مزاج دیکھیں، مزاج امامت سمجھیں، خدا کا بندہ خدا کے ہوتے ہوئے کسی بندے کے آگے ہاتھ پھیلانے مجھ سے رہا نہیں جاتا کہ پروردگارا تیری کبریائی کے باوجود اگر یہ میرے آگے ہاتھ پھیلا رہا ہے تو تم نے مجھے کتنی عزت عطا کی ہے۔ اللہ، اور فقیر کو جھڑکا نہ کرو، فقیر کو ڈانٹ کے پیسے نہ دیا کرو کوئی مانگنے آئے تو۔ جو تم سے تمہارا واجبات لے، جو تم سے خمس لے رہا ہے، جو زکات لے رہا ہے، جو صدقہ لے رہا ہے، اس کا ہاتھ چوما کرو کہ اس کی وجہ سے تمہارے اوپر خیر و برکت نازل ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر، کہاں سے لائے گی دنیا ایسا امام؟ کہاں تلاش کرے گی ایسا رہبر؟ کل میں نے آپ کے سامنے ایک وصیت بیان کی جو آج دہرا رہا ہوں، یاد رکھیں۔ اے علی کے بیٹو یاد رکھو، فرزندان علی یاد رکھو، ابن ملجم کی ضربت لگنے کے بعد علی کی 2 وصیتیں جو نہج البلاغہ میں موجود ہیں۔ لیٹر نمبر 31، 23 اور 47، 23، 31، 47، 3 وصیتیں ہیں۔ 2 وصیتیں ضربت کے بعد ہیں، 1 وصیت پہلے سے بیان کی ہوئی ہے۔ کہاں سے لائے گی دنیا علی جیسا؟ مولا فرماتے ہیں، کل جو وصیت آپ کے سامنے میں نے بیان کی تھی جس میں مولا نے فرمایا کہ لا تشرک باللہ شیئا، کہ دیکھو خدا کے ساتھ کسی کو شریک قرار نہ دینا۔ درود پر ایک بتا محمد والی۔ خبردار، خدا کے ساتھ کسی طرح کا کسی کو شریک قرار نہ دینا، اور محمد کی سنت کو ضائع و برباد نہ کر دینا، اور ان دونوں ستونوں کو، پلرز کو تھامے رکھنا۔ معذرت چاہتا ہوں، اس سے زیادہ طاقت نہیں ہے سینے میں، اس کے باوجود
جن عزیزان کو میں نے مجلس کے لیے معذرت کی ہے وہ یہ حالت حال دیکھ سکتے ہیں کہ اگر طاقت ہوتی تو ہرگز میں ذکر کے لیے کبھی منع نہ کرتا. یہاں تک کہ مولا فرماتے ہیں کہ ان ستونوں کو قائم رکھو اور ان چراغوں کو روشن رکھو. اور اگر تم نے توحید اور سنت رسول کو ساتھ رکھا تمہیں کوئی کسی طرح کا خطرہ نہیں ہوگا, کوئی خطرہ نہیں ہوگا. تم مذمت سے بچے رہو گے. یہ جو آج ملت اسلامیہ تہمتوں کی زد پر ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ توحید کو بھی ترک کر دیا ہے, سنت رسول کو بھی ترک کر دیا ہے. اگر توحید و سنت رسول ساتھ رہتی تو ہمیشہ باعزت و سربلند رہتے. اور پھر مولا نے فرمایا کہ خدا کی قسم یہ اچانک موت ایسی نہیں ہے کہ جسے علی پسند نہ کرتا ہو. اللہ اکبر. جو کہا کہ جو کل تمہارے ساتھ تھا میں ساتھ رہتا تھا اور آج میں تمہارے لیے عبرت بن گیا ہوں اور کل تم سے جدا ہو جاؤں گا. اس کے بعد اگر میں باقی رہ گیا, یہ بھی کمال دیکھے مولا کا, اللہ اکبر. اس کے بعد اگر میں باقی رہ گیا تو اپنے خون کا میں صاحب ہوں, میں حساب کروں گا. لنفسی, علی نفس اللہ ہے. مباہلے کے مطابق علی نفس پیغمبر ہے, لیکن اس کے باوجود جو حکم تمام لوگوں کے لیے ہے وہ اپنے لیے لاگو کر رہے ہیں. النفس بالنفس, ایک بندے کے مقابلے میں ایک بندہ ہی ہے, اس کے قبیلے کو نہ مار دینا, کشت و کشتار نہ شروع کر دینا, جنگ و جدال نہ شروع کر دینا. ہمارا مزاج کیا ہے کہ اگر ایک فرد پہ انگلی اٹھائی جائے سامنے والا اس کے گزرے ہوئے 10 اجداد, آنے والے 10 اجداد, پورے خاندان کو لپیٹ دیا جائے گا, کرے گا. مزاج علوی کیا ہے کہ وہ ابن ملجم جس نے مجھے مارا ہے وہ ملعون, صرف اس سے بدلہ لیا جائے گا اور کسی سے نہیں. اور یاد رکھو مردوں کی شان نہیں ہے کہ زہر دے. اللہ اکبر. مردوں کی شان نہیں ہے زہر دے. دیکھو حسن بیٹا, تلوار پر زہر نہ لگانا, اس نے ایک ضرب ماری ہے, قصاص میں ایک ہی ضرب مارنا. کہاں سے ایسی عدالت لائے گی دنیا؟ اسی لیے تو خود معاویہ لعنت اللہ علیہ نے کہا تھا قتل علی بعدلہ, علی اپنے عدل کی وجہ سے مارا گیا. یہی فتح علی ہے, کامیابی علی کی یہی ہے. کامیابی یہ نہیں کہ اپنے داد دے رہے ہو, کامیابی یہی ہے کہ دشمن تعریف کر رہا ہو, دشمن تعریف کر. قتل علی بعدلہ. بارہا میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں دا وائس آف ہیومن جسٹس, جو حضرت علی کے لیے لکھی گئی کتاب ہے, پڑھیں اس کتاب کو. جارج جارڈیک نے جو لکھی ہے, عظیم کتاب, صوت العدالت الانسانیہ, 4 والیومز ہیں. وہ کہتا ہے کہ علی جیسا عدل ممکن ہی نہیں. علی جامع ازداد ہے, جامع ازداد. اس لیے سمجھنا مشکل ہے. جامع ازداد یعنی کیا؟ ایک ہوتا ہے سخت جان, سخت دل, ایک ہوتا ہے نرم دل. دونوں صفتیں علی میں کمال تک موجود ہیں. دشمن کے سامنے اس قدر سخت دل بن جائے کہ مرحب و انتر کو پچھاڑ دے, اور یتیم کے سامنے ایسا نرم دل بن جائے کہ یتیم اپنے مردہ ماں باپ کا احساس ہی بھلا دے. جامع ازداد علی. بہرحال آگے مولا کہتے ہیں کہ اگر میری مدت حیات پوری ہو گئی تو میں دنیا سے چلا جاؤں گا, اور اگر میں معاف کر دوں تو یہ قرب الہی کا ذریعہ ہوگا اور تمہارے حق میں بھی نیکی ہوگی. اور کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں بخش دے؟ اور خدا کی قسم یہ موت اچانک ایسی نہیں جس سے علی ناراض ہو, ناپسند کرتا ہو, نہ یہ سانحہ حادثہ ایسا ہے جو مجھے پسند نہ ہو. اور میں تو اس شب کے مسافر کی طرح ہوں جس نے تلاش شب کے بعد سحر کو پا لیا ہو.
جیسے صحرا میں گھومتے گھومتے کسی کو پانی نظر آ جائے، اور وہ خدا ہی نیک کرداروں کے لیے بہتر ہے۔ اللہ، یہ وصیت ایک جو مولا متقیان نے بیان کی۔ دوسری وصیت جو صفین کے موقع پر ہے، تفصیلی وصیت ہے، جو کہ لیٹر نمبر 31 ہے، جس میں مولا فرماتے ہیں حسن و حسین سے، اے حسن و حسین، اے میرے بچوں اور ہر وہ فرد جس تک میری یہ وصیت پہنچے۔ دیکھیں، میں علی کی وصیت بیان کر رہا ہوں، فرزندان علی کی طرح سنیں۔ درود پڑھیں ایک مرتبہ محمد والے۔ اور یہ عہد کریں آج شب قدر میں کہ مولا کوشش کریں گے کہ آپ کی وصیت کے کسی ایک جملے پہ عمل کر سکیں۔ ول آف امام علی، اوصیکما بتقوی اللہ، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ تم تقوی الہی اختیار کرو۔ فالو پائسنس، فالو the fear of Allah. When you have fear of Allah, definitely there will be no fear with you. جب دل میں خوف خدا ہو پھر کوئی اور خوف نہیں رہتا۔ اور اس کے بعد وَاللَّهُ تَبْغِيَ الدُّنْيَا وَإِنْ بَغْتَكُمَا، اللہ اکبر۔ دیکھو، اگر دنیا تمہارے پاس آئے تم اس سے دل نہ لگانا۔ دنیا کی کوئی بھی چیز، عزیزوں، نوجوانوں، بچوں، anything in this world which you have or which you desire, whenever you achieve, don't stuck with that. And if you lose it, when you lost it, don't cry for it. دنیا کی کوئی بھی چیز تم تک آ جائے اس کو استعمال کرو، استعمال کرنے کے لیے، وہ تمہارے لیے بنی ہے، لیکن دل نہ لگانا۔ اور جو چیز تم سے چھوٹ جائے، چلی جائے، اس کے لیے دل ملول نہ کرنا۔ کمال جملہ ہے۔ اس وقت سب سے بڑی مشکل نا امیدی ہے۔ That generation is facing and dying because of hopelessness. And He is giving you hope. Don't cry for the lost things. If it was yours, definitely you will achieve it. You will get it back. And again, there is two kind of risk. وہ جو وصیت میں نے چھوڑ دی 31 اس میں کہتے ہیں مولا، there is two kind of risk. One which you are looking for, and the second one, the risk which looking for you. اور اگر تم اس تک نہ پہنچو which you are following and looking, definitely the risk is looking for you, it will reach by you. وہ تم تک پہنچ ہی جائے گا، وہ تم تک پہنچ کے رہے گا۔ ایک ایک جملہ آب زر سے لکھنے کے قابل ہے۔ دیکھو، دنیا سے دل نہ لگانا، چاہے دنیا تمہارے قریب ہی کیوں نہ آ جائے۔ سر سے خون بہ رہا ہے، موقع دیکھیے، بچے موجود ہیں، 19 رمضان گزر چکی، یہی وقت رہا ہوگا جس وقت علی یہ وصیتیں بیان کر رہے ہیں۔ اور دیکھو، جو چلا جائے تو محروم ہونے پہ افسوس نہ کرنا، اور ہمیشہ حرف حق کہنا، always say truth، اور ہمیشہ آخرت کے لیے عمل کرنا۔ whatever you're doing, do for God, not for anyone else, because just He can give you reward, no one else۔ اور پھر کمال یہ ہے، جب خدا کے لیے کام کیا جائے گا تو پھر کسی اور کے کہنے نہ کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ Let them say، کہنے جو کہہ رہے ہیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر اس کو راضی کر لیا تو پھر کسی اور کو راضی کرنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ یہ علی کی زندگی کا موٹو ہے، مرضی الہی۔ اور جب مرضی الہی آ جائے، اس لیے تو علی کہہ رہے تھے، اس لیے تو علی کہہ رہے تھے، پروردگارا اگر تو راضی ہو گیا تو پھر کوئی ناراض ہو، کیا فرق پڑتا ہے؟ اور اگر تو نہ راضی ہوا تو دنیا راضی ہو جائے،
تو بھی فائدہ نہیں. یہی تو وہ جملہ ہے جو علی نے بچوں کو سکھایا. حسین نے کتنی اچھی طرح یہ وصیت سمجھی. یہ پتہ چلا جس وقت میدان عرفہ میں جاتے ہوئے حسین نے ایک جملہ کہا دعائے عرفہ میں, ما فقد من وجدک, اس نے کیا کھویا جس نے تجھے پا لیا, وما وجد من فقدک, اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا. اللہ اکبر. علی کے بچے ایسے سمجھے علی کی وصیت کو. اور پھر بات آگے بڑھی اور کہا دیکھو ہمیشہ ظالم کے دشمن رہنا, always be against the oppressor, کوئی بھی ہو ظالم کے دشمن رہنا, اور مظلوم کے ساتھ رہنا, always be helpful for مظلوم. کمال ہے. ہرگز آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں آپ مظلوم ہیں, آپ سے ہمدردی ہے لیکن ظالم سے تعلقات ہیں. اگر مظلوم سے ہمدردی ہے ظالم سے تعلقات نہیں ہو سکتے. دنیا میں آج تک دین کو سب سے زیادہ نقصان ان منافقین نے پہنچایا جو حسین تو کر رہے تھے لیکن تمام کاروبار, تمام ڈیلنگز یزیدیوں کے ساتھ کر رہے تھے. خالی نہیں ہے مسلمانوں سے مسجد کوفہ بھری ہوئی ہے, لوگ کم نہیں ہے کوفے میں, مدینے میں مسلمان کم نہیں ہے. لیکن کہنا یہ یا علی آپ واقعی لاجواب ہیں, لیکن کیا کریں کھانا معاویہ کے اچھا ہوتا ہے, کھانا معاویہ کے دسترخوان پہ اچھا ہوتا ہے, علی کے دسترخوان پہ سوکھی روٹی دستیاب ہے. بہرحال گفتگو کافی خشک ہو گئی, اب میں یہ بیان کر دوں. ایک صحابی آئے ہیں حضرت علی کے چاہنے والے ہماری طرح کے, مولا ہم آج آپ کے ساتھ افطار کریں گے. حضرت علی نے کہا نہیں تم حسن حسین کے ساتھ کر لو افطار. کہا نہیں مولا ہم آپ کے ساتھ افطار کریں گے, آپ کے پاس آئے ہیں مسجد سے حضرت علی کے ساتھ افطاری آپ کے ساتھ کریں گے, تم حسنین کے ساتھ بیٹھ جاؤ. نہیں مولا میں آپ کے ساتھ. کہا ٹھیک بیٹھو. مولا بیٹھے. کہا بیٹا افطار کا انتظام کیا جائے. نمک لا کے رکھا اور ایک کپڑے کا تھیلا لا کے علی کو دیا گیا. تھیلا کھولنا شروع کیا, مومن بیٹھا ہوا ہے, اس میں سے روٹی کا سخت ٹکڑا نکلا. علی نے گھٹنے کے زور سے with the help of me اس کو بریک کیا اور علی نے پیش کیا بسم اللہ. مومن پریشان ہو گیا, کہ یا امیر المومنین مہمان کے لیے بھی یہی. میں نے تو تمہیں کہا تھا سب کچھ ہے دسترخوان پہ, بیٹھو ان کے ساتھ, ہمارے بچوں کے ساتھ کھاؤ. کمال ہے علی کا. علی نے یہ نہیں کہا مجھ جیسے بن جاؤ. اللہ, اگر علی یہ کہہ دیتا تو کوئی ممکن نہ تھا ایسا کر پائے. یہ تو مطلوب مولا ہی نہیں تھا کہ مجھ جیسے بن جاؤ. نہیں, کہ جتنے بن سکتے ہو صرف کسی کا حق نہ مارو, صرف کسی کا حق نہ مارو. ظالم کے خلاف بولو. یقیناً علی کی طرح نہیں بول سکتے, ابو ذر کی طرح تو بولو, میثم کی طرح تو بولو, قمبر کی طرح تو بولو, ارے کم سے کم ہل کی طرح بولو. کیوں نہیں بول پاتے؟ اور ہاں مظلوم کے مددگار رہنا بیٹا. پھر وہ مومن امام حسن حسین کے ساتھ بیٹھا, کہا یہ صحیح ہے, تھوڑا بہت تو کھانے کو مل رہا ہے یہاں پہ. علی نے کبھی نہیں کہا مجھ جیسی نماز پڑھو. یہ غور کیا آپ نے؟ کبھی اماموں نے نہیں کہا ہم جیسی نماز پڑھو. کہا بہترین نماز پڑھو جو تم پڑھ سکتے ہو.
کبھی نہیں کہا ہم جیسی جنگ کرو، نہیں کہا اپنی پورے وجود کے ساتھ جہاد، اپنے پورے وجود کے ساتھ کرو۔ اس لیے کہ اہل بیت کے لیے، ائمہ کے لیے اس آیت کا آخری جملہ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور وہ ہمیشہ ہمارے عبادت گزار تھے۔ کانو کا کمال ہے یہاں پر، کانوا لنا عابدین، ہمیشہ وہ رزم میں ہو تو عبادت کر رہے تھے، دسترخوان میں ہو تو عبادت کر رہے تھے، بزم میں ہو تو عبادت کر رہے تھے، ارے حتیٰ بستر پہ سو جائے تو عبادت کر رہے تھے۔ اور محمد و اہل بیت محمد ہر وقت کانوا لنا عابدین، وہ ہماری عبادت ہی کیا کرتے تھے۔ اب یہاں رک کے آپ ماشاءاللہ روزے رکھ رہے ہیں، خصوصاً وہ بچے جو روزے رکھ رہے ہیں، اسپیشلی فار دوز کڈز who keeping fast in the month of Ramadan. Do you know what is your reward because of fasting? Almighty Allah says لِلصَّوْمِ أَنَا أَجْزِي بِهِ، I will give reward for the sawm, for the fasting. Wow, that hadith is not for prayer, that hadith is not for Hajj, not for zakat, nothing, for nothing except sawm, except fasting. You know why? Because fast is the most silent worship. The kids knows mostly. Nowadays a viral video, there's someone offering a new iPhone 12 Pro something to the people who have been fast. Do you fasting? Yeah. Okay. If you have some water, I'll give you the new iPhone Pro. And the boy and girl on the street saying, no, I cannot do that. Wow. Did you watch that video? Yeah. You're not in trending? Okay. تو خود پڑھیں خدا محمد والے میں. کمال ہے. اور کوئی نان مسلم ہے جو بنا رہا ہے یہ ویڈیوز، اپڈیٹڈ کوئی نیو ورژن ہے فون کا، وہ روڈ پہ آ کے ایسے ہی جاتے ہو کہ تم مسلم ہو، روزہ رکھا ہے، یہ پانی کی بوٹل ہے، اگر پانی پی لو میں یہ آئی فون تمہیں کہا نہیں میں نہیں بریک کر سکتا. دیکھ رہے ہیں مذاق میں کیسے حقانیت ثابت ہو رہی ہے. Who's ready to break fast for one updated iPhone, any other phone? That's why Allah says, as-sawmu li, because fast is for me, ana ajzi bih, I will give reward of it. Because when you're praying, someone can notice you praying. When you're giving charity, someone definitely noting, receiving. But for the fast, no, just you and your God. Nothing, no one else. بند کمرے میں پانی بھی ہے، کھانا بھی ہے، فریج میں فروٹ بھرے ہوئے ہیں، چاکلیٹ بھری ہوئی ہے جو ہو سکتا ہے کبھی کبھی یوز بھی ہو جاتی ہو، لیکن اکثر اوقات سب ایسے ہی ہے. کیوں؟ کیونکہ خدا دیکھ رہا ہے. اور ایک حدیث اور ایک اسٹیپ آگے غور کیجئے گا، معرفت کی حدیث پیش کر رہا ہوں، دوسری ترکیب. یہ حدیث اصول کافی کی، یہی حدیث دوسرے اعراب کے ساتھ مستدرک الوسائل میں الصوم لی وانا اجزی بہ. کاظم صاحب میں خود، خدا کہہ رہا ہے میں خود اس کی جزا ہوں. اللہ اکبر. کوئی چیز نہیں، کوئی شے نہیں ہے جو خدا جزا دے گا کہ نہیں، میں خود اس کی جزا بن جاؤں گا. تو من احبنی، اب حدیث قدسی کا فولڈر کھل گیا تو آپ سنتے رہیں. من احبنی فقد وجدنی، جو مجھ سے محبت کرتا ہے مجھے پا کے رہے گا، اور جو مجھے پا لے گا تو میں اس کا ہو جاؤں گا، اور پھر میں جس کا ہو جاؤں گا میں اسے فنا کر دوں گا. میں قتل ہوں، میں اسے فنا کر دوں گا تاکہ وہ پھر کسی اور کا نہ ہو جائے. اللہ اکبر.
پھر کبھی انشاءاللہ اس عرفانی حدیث کی تفصیل بیان کروں گا۔ یہ ہے مولا جو فرما رہے ہیں، اور دیکھو میں تم لوگوں کو جہاں تک یہ پیغام پہنچے، waiting from will, whoever listening my will, please follow piousness and please manage your work. اپنے کام کو منظم کرو، فالو ڈسپلن، اپنے کاموں کو ترتیب دے لو اور اپنے درمیان تعلقات کو سدھارو. پلیز کیپ یور باؤنڈنگز اینڈ ریلیشنز. اور میں نے اپنے جد بزرگوار سے سنا کہ اپنے معاملات کو الجھا کے نہ رکھو، بات کریں. بات کرنے سے بہت سارے مسائل حل ہوتے ہیں. بات کر کے دیکھیں. خود بات نہیں کر سکتے، کسی اور کو بیچ میں انوالو کریں، اس کے ساتھ بات کریں، لیکن وہ جو حجاب رکھ سکے، جو پردہ داری رکھ سکے، جو دانش مند ہو. وصیت ہے مولا کی. معاملات کو الجھا ہوا نہ چھوڑو، جہاں تھوڑی سی الجھن پیدا ہو ابھی سلجھا لو. دیکھا ہے جب کوئی چیز بہت زیادہ الجھ جائے اور چھوڑ دیں تو الجھتی چلی جاتی ہے. ہیڈ فونس always whenever you take out headphone, oh my God, اگر وہ پہلی نوٹ پہ ہی سالو کر دو تو پھر مسئلہ نہیں ہوگا. ریلیشن بھی ایسے ہی شب قدر ہے. آج دعا کریے گا کہ ریلیشن بہتر ہو سکے. جو دنیا میں تعلقات بہتر نہ کر پائے، جو خلق خدا سے تعلقات بہتر نہ کر پائے، وہ خدا سے کیا تعلقات بہتر کرے گا. اور پھر امام کے اب جو جملات ہیں صرف بیان کر کے گزر رہا ہوں. واللہ واللہ بالقرآن، خدا سے ڈرو، خدا سے ڈرو قرآن کے لیے. واللہ واللہ بالیتیم، یتیموں کے لیے خدا سے ڈرو، خدا کا خوف رکھو. اب وقت نہیں کہ میں اس کو مسلسل بیان کر سکوں، اور یہاں تک کہ ہمسایوں کا خیال رکھو. اللہ اللہ فی الایتام، یتیموں کو کھانا کھلاتے رہنا، ایسا نہ ہو کہ وہ بھوکے رہ جائیں. اللہ اللہ فی جیرانکم، اپنے ہمسایوں کا، نیبرز کا خیال رکھنا، کہیں ان کے حقوق ضائع نہ کر دو. یہاں تک کہ ہم تو یہ سمجھتے تھے رسول ہماری ہیریٹیج میں، ہماری میراث میں بھی نیبرز کو انکلوڈ کر دیں گے. اتنا خیال رکھنے کو کہتے تھے. اللہ اللہ فی القرآن، قرآن کا خیال رکھنا. اللہ اللہ فی الصلاۃ فإنها عمود دینکم، یہ ہے مکمل حدیث. نماز کا خیال رکھو کہ وہ دین کا ستون ہے. اللہ اللہ فی بیت ربکم، خانہ خدا کا خیال رکھو اور اسے خالی نہ چھوڑنا. اگر اسے خالی چھوڑا تو لوگ تمہیں پر ہجوم کر دیں گے اور تم فنا ہو جاؤ گے. وعلیکم بالتواصل یا بنیا یا بنی عبد المطلب، علیکم تخشون دماء المسلمین. بس کہ میرا خون میں خود حساب لوں گا، اس کا بہانہ بنا کر خون نہ پھیلا دینا. جاتے جاتے علی کہہ رہے ہیں جملہ آل ابی طالب سے درود پڑھیں. بتا یاد رہے گا انشاءاللہ آپ کو. لیٹر نمبر 23, 31 and 47. 47 is most important and the last. کمال ہے، سر سے خون بہ رہا ہے، بچے اطراف میں موجود ہیں اور امام کہہ رہا ہے اللہ اللہ بالقرآن، واللہ واللہ بالایتام، یتیموں کا خیال رکھنا، وہ بھوکے نہ رہ جائیں. کہاں سے لائے گی دنیا ایسا امام؟ مولا اس وقت اپنے اموال کی وصیت کرتے، میرے فلاں پیسے کہاں ہیں، فلاں باغ کہاں ہے، فلاں جگہ کہاں نہیں. یہ وصیتیں ہو رہی ہیں، یہ وصیتیں عوام کے لیے. اور کل میں بیان کر رہا تھا آپ کو وصیتیں بیان کرتے کرتے ایک مرتبہ حسین کو قریب بلایا. حسین کہاں ہے؟ حسین نظر نہیں آ رہا. بس آخری وقت ہے علی کا.
مولا حسین کو بلایا گیا کہ بابا بلا رہے ہیں. حسین قریب آئے کہ تعالیہ بنیا، سینے سے لگایا اور ایک مرتبہ حسین کی ریش مبارک پہ بوسہ دیا. امام حسین کی داڑھی پہ بوسہ دینا شروع کیا. کہا بیٹا حسین یہ تیری داڑھی خون میں خضاب ہوگی. حسین جیسا بیٹا، علی جیسا باپ جو بستر پہ آخری لحظات گزار رہا ہے، زہر اثر دکھا چکا، خود علی کی داڑھی خون میں رنگین ہے. ایک مرتبہ حسین نے بابا کی داڑھی پہ ہاتھ رکھا کہ بابا آپ کی اپنی داڑھی خون میں خضاب ہے. کہا بیٹا حسین لیکن یہ داڑھی میرے خون میں خضاب ہے، تیری یہ داڑھی روز عاشورا اس پہ کہیں اکبر کے لہو ہوگا، کہیں عباس کا، کہیں کا، اور کہیں پر علی اصغر کا لہو. آخری وقت میں جب چہرے پہ بنا جائے گا اس سے یہ داڑھی خراب ہو جائے گی. اور یہ کیا صفت ہے کہ جس کو ہمارے امام وقت میں بھی یاد کیا، السلام علیکہ، ارے میرا سلام اس رخسار پر کہ جو مٹی پر پڑا تھا. امام کہتے میرا سلام زیارت الہیہ میں، میرا سلام اس داڑھی پر جو اپنے خون میں رنگین ہو رہی تھی، میرا سلام اس تشنا دہن پر جسے آخری وقت تک پانی نہ ملا، میرا سلام. اور وہ سنا ہے آپ نے نا، وہ جسدہ اربن اربا، کہ جس کا بدن ریشے ریشے بکھر رہا تھا. اللہ اکبر. علی وصیتیں کر رہے ہیں، بیٹا حسین اس آخری وقت میں صبر کرنا، بیٹا حسین تمہاری داڑھی خون میں رنگین ہو جائے گی، صبر کرنا. بیٹا حسین، بیٹا حسین اس آخری وقت میں صبر کرنا. اور ہاں حسین اس آخری وقت میں جب تم سجدہ ادا کرو اس سجدے میں اپنے رب کو یاد کرنا، اللہ اکبر، اپنے رب کو یاد کرنا. اور یہ کہتے کہتے ایک مرتبہ عباس کو اشارہ کیا، عباس ادھر آؤ، اور حسین کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہوئے کہ عباس حسین تمہارا امام ہے. اللہ اکبر، حسین تمہارا امام ہے، اس حسین کی اتباع کرنا. اور دیکھو میرے حسین کو پیاس بہت لگتی ہے، میرے حسین کی پیاس بہت شدید ہے. اور زہرا کو، نانا رسول اللہ کو، تمہارے رسول اللہ کو حسین کا رونا تڑپا دیتا تھا. جب حسین روتا ہے قبر رسول نہ رچ جاتی ہے، حسین کو رو دیتا. اللہ اکبر. بیٹی زینب اب آج کے بعد بچوں کا خیال رکھنا. دیکھو حسین کا خیال رکھنا. بیٹی زینب اگر حسین سفر کے لیے رات کی تاریکی میں مدینہ چھوڑنے کا ارادہ کرے، حسین کو تنہا نہ چھوڑنا. یہی وجہ تھی جب 28 رجب کو حسین نکلنے لگے مدینے سے، زینب نے آ کر کہا بھیا میں تمہارے ساتھ اجرکم اللہ. وصیتیں بیان کی جا رہی ہیں، بس چند جملے آخری لحظات ہیں. مولا علی کے حسن کو بلایا ہے، بیٹا حسن یہ خاندان تمہارے حوالے ہے. اب اپنے دفن و کفن کے حوالے سے وصیتیں کر رہے ہیں. جب ہماری آنکھ بند ہو جائے حسن بیٹا کفن نہیں، تم مجھے کفن دو گے، اور کفن دینے کے بعد جب جنازہ لے کر چلو، وائر علی کی مظلومیت، اہل بیت کی مظلومیت، زہرا کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھا، علی کا جنازہ
علی کا جنازہ اصحاب کے بغیر اٹھے گا، قسم کو دعوت نہ دینا، اور اگر لوگ آ جائیں تو آنے والوں کو کوفے میں ہی چھوڑ دینا، اس کے بعد تم چلنا شروع ہونا، ناکے پہ ہمارا جنازہ رکھ دینا اور ساتھ ساتھ چلنا، یہاں تک کہ ایک بلند مقام پر ٹیلے پہ جا کر وہ ناکا رک جائے گا۔ میں اکثر سوچا کرتا تھا ایسی کیا وجہ ہے کہ میرے مولا کی قبر کو 100 سال تک جانتے نہ ہو لوگ کہ علی کہاں دفن ہے، آج تک زہرا کے خادموں کو نہ پتا ہو، بچوں کو نہ پتا ہو، ارے اماں زہرا کی قبر کہاں ہے، اماں زہرا کی قبر کہاں ہے۔ چھٹے امام نے ایک حدیث میں بیان کیا کہ اگر لوگوں کو، اللہ اکبر، عجیب وصیت ہے کہ میرے بابا علی نے جب یہ وصیت کی ہے نا کہ رات کو اونٹ پہ رکھ کے جنازہ چھوڑنا اور پیچھے چلتے رہنا، جہاں جا کے وہ اونٹ رک جائے وہاں قبر کھدی ہوگی، وہاں ہمیں دفنایا جائے گا۔ اس وقت سوال کیا، کیسے علی کے بیٹوں نے سوال کیا ہوگا کہ بابا ہم آپ کو کیوں نہ دفنائے؟ علی نے کہا مجھے خطرہ ہے، اللہ اکبر، مجھے خطرہ ہے یہ مسلمان کہیں میری قبر کھود کے میرے بدن کو باہر نہ نکال لو۔ اب پتہ چلا کہ نہ زہرا کی قبر کا نشان ہوگا نہ علی کی قبر کا نشان ہوگا، اس لیے، اور جن کو شک تھا وہ آئے کربلا میں دیکھے حسین کا لاشا سر تن سے جدا ہو چکا، پتھروں میں دبا ہوا ہے، زہرا کا لال جب اعلان ہو رہا ہے گھوڑوں کی نال بندی کرو، اب لاشوں کو پامال کیا جائے گا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اب لاشوں کو پامال کیا جائے گا، اس لیے علی نے کسی کو نہ بتایا۔ آخری وقت آیا ہے، علی نے کلمہ جاری کیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ زینب کا دل بیٹھ گیا، ایک مرتبہ بازوے پہ ہاتھ رکھتے گریہ شروع کیا، بابا ارے کس کے سہارے چھوڑے جا رہے ہو؟ اجرکم اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔